السلام علیکم دوستو، میں محمد آصف آر وائی کے پولٹری فارمنگ کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھا کریں، آپ بھائیوں کی دعاؤں کے طلبگار۔ چوزہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جی آسٹرلاپ کا چوزہ ہے۔ آج اس کو 10 دن ہو چکے ہیں۔ پہلی ویکسین اس کو 5 دن پہ NDIB کی ویکسین مکمل کی تھی، اور آج اس کو دوسری ویکسین ہم نے گمبورو کی مکمل کر دی ہے۔ ماشاءاللہ چوزہ ایکٹیو ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، گروتھ اچھی کر رہا ہے۔ کئی حضرات ایسے ہیں کہ جی پوچھتے ہیں ہمیں زیرو موٹیلٹی کے ساتھ کس طریقے سے چوزہ پالنا چاہیے اور کون سی بریڈ پالنی چاہیے، کب ڈالنا چاہیے چوزہ، یہ ہمیں معلومات دے۔ تو آج کی ویڈیو ہے جو میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں ان کے بارے میں کہ کون سی نسل پالنی چاہیے اور کون سا چوزہ ہے جو وہ تیار کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ لوہمن براؤن کا چوزے کا چل رہا ہے۔ لوہمن براؤن بریڈ اچھی ہے، انڈا دینے کے لحاظ سے زبردست ہے، پروڈکشن اس کی ہے جو 95% تک آ جاتی ہے اگر مینجمنٹ آپ کی اچھی ہو تو۔ آسٹرلاپ کا بھی ٹرینڈ دیکھنے میں ملا ہے۔ آسٹرلاپ اس ٹائم ہے جو صحیح ٹرینڈ میں جا رہی ہے، اس کی بھی ڈیمانڈ بہت اچھی ہو رہی ہے۔ کچھ دن پہلے ہیں جو پاکستان میں کرونا کی وجہ سے ہے جو اس کا ٹرینڈ ڈاؤن ہوا تھا، اور ٹرینڈ بہت زیادہ کر رہی تھی۔ بریڈ بھی اچھی ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں بیماریاں اس میں بہت ساری جو آ چکی تھی، وہ وجہ ہے کہ یہ بنی تھی کہ آسٹرلاپ کی مرغی میں بیماریاں کیوں آئی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کرونا کی وجہ سے میڈیسن وغیرہ 2 نمبر آنا شروع ہو گئی تھی، باہر سے امپورٹڈ ہیں جو ویکسینیں نہیں مل رہی تھی، جو بھی یہاں پہ پڑی ہوتی تھی لوکل ہی مل رہی تھی، تو انہوں نے اثر نہیں کیا، اور مرغی کی ہر طرف ہونے کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ آئی ہیں۔ اس وجہ سے مارکیٹ کریش کر گئی تھی آسٹرلاپ کی، لیکن آسٹرلاپ کی بریڈ بالکل ناکام نہیں ہے، بریڈ بہت اچھی ہے۔ پروڈکشن بھی اس کی انڈے کی ہے جو 80-85-90% اس کی پروڈکشن ہے انڈے کی۔ اچھی بریڈ ہے، پالنی چاہیے، اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ میرے حساب سے یہ دونوں بریڈ ہیں جو اس کے اچھی ہیں، اور اس کے بعد جو آتی ہے RIR کی کوالٹی بھی اچھی ہے، زبردست بریڈ ہے، اس کو بھی پالنا چاہیے۔ زیرو موٹیلٹی کے ساتھ کس طریقے سے چوزہ پالنا چاہیے، سب سے اہم بات اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ٹیمپریچر ہے جو آپ نے سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے ٹیمپریچر پہ۔ اگر آپ کے چوزے کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوا تو آپ کی دوائیاں ویکسینیں کسی کام کی نہیں ہے، کوئی اثر نہیں کر سکتی ہیں ان پہ۔ اگر آپ کے چوزے کا ٹیمپریچر مینٹین ہے، اچھی مینٹیننس کی ہوئی ہے آپ نے، مینجمنٹ آپ کی اچھی ہے، تو چوزہ آپ کا دوڑتا جائے گا۔ اگر آپ کے ٹیمپریچر کی وجہ ہے، ٹیمپریچر آپ کا کم آ رہا ہے، تو آپ جتنی بھی دوائیاں کریں آپ کا چوزہ کبھی گروتھ نہیں کر سکتا ہے، بالکل ہی آپ کو خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ ویکسینیں جو بھی کریں گی ضائع جائیں گی، اور جو بھی آپ نے میڈیسن دینی ہے وہ بھی ضائع جائے گی، کسی قسم کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے اہم چیز مینٹین جو کرنا ہے وہ آپ نے اپنے کھڈے کا یا روم کا یا فارم کا ٹیمپریچر ہے، ٹیمپریچر مینٹین کر لیجئے، آپ کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے جن کو چوزہ چاہیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اچھی چیز آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں محمد آصف آر وائی کی پولٹری فارمنگ کی جانب سے اللہ حافظ۔